Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. I am Hassan Ghaffar, nursing lecturer, and today we will discuss unit number 3, microbiology, CNA class, defense mechanism of the body. ہمارے ساتھ باڈی میں ڈیفنس میکینزم کس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے مختلف انفیکشنز سے. اس کی آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ ہے: ایکسپلین دی رول آف گڈ ہیلتھ اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ مائکروبیل انفیکشن اینڈ ایکسپلین 4 ٹائپس آف ایکوائرڈ امیونٹی اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین humoral and cell-mediated immunity. Define antigen, hapten and antibodies and list the 5 classes of antibodies and their function. Role of good health and protection against microbial infection. Good health play a crucial role in protecting against microbial infection. A healthy immune system, along with other factors related to overall health, can help prevent or reduce the risk of microbial infection in several ways. اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، اگر آپ کی اچھی صحت ہے تو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچائیں گی. اب کون کون سی ذریعے کے ذریعے ہمیں بیماریوں سے تحفظ ملتی ہے؟ اس میں سب سے پہلا ہمارے ساتھ سکن آتا ہے. سکن ہمارا سب سے پہلا فزیکل بیریئر ہے جو کہ مائکرو آرگینزم کو ہمارے باڈی میں اندر نہیں آنے دیتا. اینڈ دوسرا ہمارے ساتھ ہے میوکس میمبرین. میوکس میمبرین ہمارے ساتھ ریسپائریٹری ٹریک میں، ڈائجسٹیو میں یا یوروجینٹل ٹریک میں موجود ہوتا ہے، جو کہ مائکرو آرگینزم کو ٹریپ کرتا ہے اور پھر باڈی سے باہر ایلیمینیٹ کرتا ہے. سیکنڈ نمبر ہمارے ساتھ ہے امیون سسٹم. امیون سسٹم میں ہمارے ساتھ بہت سارے مختلف فنکشن ہوتے ہیں جو کہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں مائکرو آرگینزم سے. ہیلتھی امیون سسٹم از دی باڈی فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگین مائکروبیل انفیکشن. اگر آپ کا امیون سسٹم ہیلتھی ہے، بیسٹ ہے، تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. کس چیز کے خلاف؟ مائکرو آرگینزم کے خلاف. یہ مختلف مائکرو آرگینزم کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے اور آپ کی باڈی کو انفیکشن سے فری رکھتا ہے. تھرڈ نمبر ہمارے ساتھ ہے اوائڈنس آف رسکی بیہیویئر. جتنے بھی رسکی بیہیویئر ہے، فار ایگزامپل ان پروٹیکٹڈ سیکس ہے، شیئرنگ نیڈل ہے. اگر کسی نے نیڈل ایک دفعہ یوز کیا اور آپ اسے دوبارہ یوز کر رہے ہو تو آپ نے یہ نہیں کرنا. جو کنٹامینیٹڈ انوائرمنٹ ہے، آپ خود کو اس سے بچاتے ہو تو جو مائکروبیل انفیکشن کا چانسز ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک ہیلتھی انوائرمنٹ میں رہتے ہو، ہیلتھی بیہیویئر رکھتے ہو، تو آپ کو کم سے کم انفیکشن کے چانسز ہو سکتے ہیں. فورتھ نمبر پر ہمارے ساتھ ہیں ہائیجین پریکٹس. ہائیجین میں ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے نا، ہینڈ واشنگ. ہینڈ واشنگ، پراپر ہینڈ واشنگ before touching the patient, after touching the patient, before and after touching the surrounding of the patient. آپ اگر پراپر ہینڈ واشنگ کرتے ہیں، اپنی فوڈ کو پراپر صاف رکھتے ہیں، پھر صاف کر کے کھاتے ہیں، اپنی انوائرمنٹ کو صاف کرتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، آپ کا روم پراپر صاف ہو، تو جو رسک آف انفیکشن ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ حد تک ریڈیوس ہو جاتا ہے. اینڈ ففتھ نمبر پر ہمارے ساتھ ہے آپٹیمل نیوٹریشنل سٹیٹس. اگر آپ پراپر نیوٹریشیس فوڈ لیتے ہیں، ویل بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ پروٹین پراپر لیتے ہیں، کاربز لیتے ہیں، لپڈس لیتے ہیں، وٹامن منرل، جتنی بھی ساری ایسینشیل چیزیں ہیں
تو وہی آپ کی صحت کو، آپ کی امیون سسٹم کو ہیلتھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں ریگولر ایکسرسائز اینڈ سلیپ. اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پراپر واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں پراپر، تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. اور آپ پراپر 8 گھنٹے کی پوری نیند لیتے ہیں. تو نیند کیا کرتا ہے؟ ہمارے سسٹم کو ٹیشو ریپیئر ہوتی ہے، امیون سسٹم انہینس ہوتا ہے، ہماری باڈی کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، برین ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے، ہمارا جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. اینڈ ویکسینیشن. اگر ہم بچوں کو پراپر ٹائم پہ جو ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے وہ پراپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ہیلتھ جو ہے نا اگینسٹ بہت سارے انفیکشن، BCG ویکسین لگاتے ہیں، پولیو دیتے ہیں، میزل روبیلا جو ویکسین ہوتا ہے، ممپس میزل روبیلا جو MMR ویکسین ہے، وہ پراپر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور ڈیزیز کے چانسز ہمارے ساتھ کم ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ریزسٹنٹ. کس طریقے سے ہوتا ہے ہماری باڈی میں؟ فرض کا کسی مائکرو آرگینزم نے ہماری باڈی پہ اٹیک کر لیا اور ہم نے کوئی اینٹی بایوٹک لے لی اس کے اگینسٹ. اب چاہیے تو یہ کہ وہ اینٹی بایوٹک اس بیکٹیریا کو کل کری، ختم کری، لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. وہ بیکٹیریا اس کے اگینسٹ ریزسٹنٹ شو کر رہا ہے، وہ اس اینٹی بایوٹک کے خلاف ریزسٹنٹ شو کرتا ہے، اور وہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کی موجودگی کے ساتھ بھی سروائیو کرتا ہے، ہمیں انفیکشس کاز کرتا ہے. تو اس کو ہم ریزسٹنٹ کہتے ہیں. اور ریزسٹنٹ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ پراپر اینٹی بایوٹک کی کورس کمپلیٹ نہیں کرتے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب ڈاکٹر انہیں میڈیسن دیتے ہیں تو وہ 2-3 دن استعمال کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کو ڈائریکٹلی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں میڈیسن کو اس کا جو کورس ہوتا ہے 7 دن کا، 10 دن کا، 14 دن کا، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. چاہے آپ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر وہ بیکٹیریا اس کے خلاف ریزسٹنٹ پیدا نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ مختلف 4 میکینزم ہیں جو کہ ریزسٹنٹ کاز کرتے ہیں. انزائم پروڈکشن. بیکٹیریا ہمارے ساتھ کوئی ایسا انزائم پروڈیوس کرتا ہے جو اس اینٹی بایوٹک کو، اس ڈرگ کو وہ انیکٹیویٹ کر دیتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ پنسلین اینٹی بایوٹک ہے یا سپالسپرین ہے، تو بیکٹیریا ہمارے ساتھ بیٹا لیکٹماسس انزائم پروڈیوس کر کے اس کو انیکٹیویٹ کرتا ہے، پنسلین کو. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں موڈیفائڈ ٹارگیٹڈ سائٹس. بیکٹیریا ایسا کرتا ہے کہ اس کی جو فنکشن ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا، جس ٹارگیٹ سائٹ کو وہاں پہ جا کے اپنا چین بناتا ہے، بیکٹیریا اس ٹارگیٹ سائٹ کو چینج کر لیتا ہے، تو پھر اس کے خلاف ریزسٹنٹ بن جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ریڈیوس پرمیبلٹی. Bacteria reduce permeability to the drug such as an effective intracellular concentration of the drug is not achieved. Change in purine can reduce the amount of penicillin entering the bacterium. مطلب پہلے جس اماؤنٹ آف ڈرگ سے وہ بیکٹیریا کل ہوتا تھا، اب جب دوبارہ وہ اماؤنٹ آپ لے رہے ہیں، 500 mg سے پہلے بیکٹیریا ہمارے ساتھ کل ہوتا تھا، اور نیکسٹ ٹائم وہ انفیکشن کاز ہو گیا، تو وہ 500 mg آپ نے دوبارہ اینٹی بایوٹک لے لی، لیکن اس سے جو ہے نا بیکٹیریا کل نہیں ہو رہا اور ریزسٹنٹ شو کر رہا ہے. آپ نے اب زیادہ مقدار میں اینٹی بایوٹک لے کے اس کو کل کرنا ہوتا ہے.
4 نمبر پر ہمارے ساتھ ہیں پلکس ریفلیکس یا ایپلکس پمپس. بیکٹیریا ایکٹیولی ایکسپورٹ ڈرگ یوزنگ این ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ پمپ اور ایپلکس پمپ. بیکٹیریا کیا کرتا ہے؟ ایک ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ پمپ یوز کرتا ہے جس کو ہم MDR پمپ یا ایپلکس پمپ کہتے ہیں، جو کہ اس ڈرگ کو باہر کی طرف لے کے جاتا ہے اور ریزسٹنٹ کریٹ کر دیتا ہے اس کے اگینسٹ. The MDR pump import proton and in an exchange type reaction export a variety of foreign molecules including certain antibiotics such as tetracycline. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سیل سے پروٹان کو امپورٹ کر لیتا ہے اینڈ اس کے ایکسچینج میں جو اینٹی بایوٹک آپ لے رہے ہیں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہے باہر کی طرف سے. تو پھر وہ اینٹی بایوٹک اس پہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، اس بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے اسے ٹائم نہیں ملتا. مائکرو آرگینزم کین ڈیولپ ریزسٹنٹ تھرو ویریس میکینزم انکلوڈنگ جینیٹک میوٹیشن، ایکوائزیشن آف ریزسٹنٹ جینس تھرو ہارزنٹل جین ٹرانسفر اینڈ ادر اڈاپٹیو میکینزم. مطلب بہت ساری طریقے ہیں. وہ بیکٹیریا اپنی جین کو میوٹیٹ کر دیتا ہے، اس میں چینجز لاتا ہے. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی نیا میکینزم اڈاپٹ کر لیتا ہے، ریزسٹنس شو کر لیتا ہے اس جین کے خلاف. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس از اے گروئنگ گلوبل کنسرن ایز اٹ کین لیڈ ٹو دا ایمرجنس آف ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ مائکرو آرگینزم میکنگ انفیکشن مور ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ اینڈ انکریزنگ دا رسک آف ٹریٹمنٹ فیلئر. مطلب پہلے ہمارے ساتھ جو اینٹی بایوٹک جس بیکٹیریا کو کل کر سکتا تھا اب یہ اس پہ کام نہیں کرتا، ہم نے ہائر جنریشن ڈوز لینی پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ابھی گلوبل کنسرن ہے، گلوبل ایشو بن چکا ہے. اگر اس طرح چلتا رہا نا تو پھر ہمارے ساتھ جو ہائر کلاس کا اینٹی بایوٹک ہے پھر اس نے بھی کام چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پراپر کورس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اینٹی بایوٹک کا ان کا کورس ہے اس کو پورا کرے، بجائے اس کے درمیان میں چھوڑ کے ریزسٹنٹ بیکٹیریا شو کرے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا لیکچر کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.